بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. محترم سامعین کرام، گزشتہ ہفتے سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 75 تک ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، اور آیہ نمبر 75 تک اللہ رب العالمین نے جس گروہ کا ذکر کر رہا تھا اللہ رب العالمین، وہ یہود کا گروہ تھا. اور یہود مدینہ کو اللہ رب العالمین خاص طور سے مخاطب کیے ہوئے تھا، اور کچھ واقعات انہیں یاد دلا رہا تھا کہ تمہاری قوم میں سے کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں، چاہیے کہ تم ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو صحیح کرو، چاہیے کہ تم انہیں دیکھو اور جس طرح کی غلطیاں انہوں نے کی ہیں اس طرح کی غلطیاں تم مت کرو. اللہ رب العالمین نے بہت احساس دلانے کی کوشش کی ہے، اور یہ بھی واضح کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے تعلق سے اتنا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ اتنے سب کچھ کے باوجود ایمان نہ لائیں، جو لوگ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لائیں، جو لوگ پہاڑ کو اپنے سر پر دیکھنے کے بعد ایمان لائیں، اور پھر اس کے بعد کتنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامنے پہ ایک مرے ہوئے کو زندہ کر دیا گیا، ابھی گزرا ہے، اس کے باوجود بھی ان کے اندر کیا رہ جائے؟ سرکشی رہ جائے اور ایمان سے پھر جائیں وہ لوگ. تو ان لوگوں سے آپ کو اتنی امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ ایمان بھی لے آئیں تو ٹھیک ہے، لیکن ایمان نہ لائیں تو آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے. ہاں، اور جو اقوام ہیں، جو عرب کے لوگ ہیں، جو دوسری نسل سے ہیں، جو یہود نہیں ہیں، اگر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، چلیے تب تو لگتا ہے کہ تھوڑا سا افسوس ہو رہا ہے. لیکن یہ ایمان نہ لائیں تو یہ تو بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھ چکے ہیں. آپ تو بہت چھوٹے ہیں ان کے لیے نشانی کے اعتبار سے، آپ تو بہت چھوٹے ہیں ان کے لیے نشانی کے اعتبار سے. یہ تو بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھ چکے ہیں، اور ان کی نسلیں بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھ چکی ہیں، اور ان سب کا ذکر بھی موجود ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ان میں سے چند ہی لوگ ایمان لائے تھے اس وقت بھی، اور آج بھی ایسے لوگ ہیں. یہ سب کچھ جانتے ہیں، یہ آپ کو بھی جانتے ہیں، آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے اور اپنے باپ کو جانتے ہیں. یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی صرف کس بنیاد پر ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ تکبر کی بنیاد پر، کہ یہ ہماری نسل سے نہیں ہے، ہماری قوم سے نہیں ہے، یہ نبی ہماری قوم سے اور ہماری نسل سے نہیں ہے، اس بنیاد پر ہم ان پر ایمان نہیں. تو آپ کو مایوس ہونے گے. اللہ رب العالمین نے آیہ نمبر 75 میں یہی فرمایا: فَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ. آپ اتنا زیادہ لالچ رکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے ایمان لائیں گے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت ہے، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، وہ اللہ کی بات تو سنتی ہے، یعنی کہ اللہ کے کلام کو سنتی ہے. ثُمَّ يُحَرِّفُونَ، پھر اس میں تحریف کر دیتی ہے جاننے کے بعد. مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، یعنی کہ انہوں نے تورات بھی پڑھی، تورات میں دیکھا یہ حکم ہے، لیکن اس کے بعد اس میں تبدیلی لے آئے. انہیں سب کچھ معلوم ہے کیسا. پھر میں نے ایک مثال بھی پیش کی تھی کہ تورات میں کس طرح سے تحریف کرتے تھے. میں نے تحریف کی 2 قسمیں بتائی تھیں، یاد ہے؟ تحریف کی 2 قسمیں کسے یاد ہے؟ کسے یاد ہے؟ تحریف لفظی اور تحریف معنوی. ایسی تبدیلی جس میں آپ لفظ میں کچھ چینجنگ لے آئیں، اور ایسی تبدیلی جس میں آپ معنی میں چینجنگ لے آئیں. اب قرآن کریم کے لفظ میں تو چینجنگ نہیں لا سکتے، لیکن معنی میں لوگ لے آتے ہیں، مفہوم کچھ اور بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ ہے قرآن. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ تورات کی تشریح لکھی، اور وہ تشریح بھی کس میں ڈال دی؟ تورات میں ڈال دی. اب جب بیان کر رہے ہیں تو تشریح کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی تورات ہے. تو لوگوں کو انہوں نے کیا بڑی آسانی سے اور تھوڑے تھوڑے پیسوں میں فتوے نکلواتے تھے. تھوڑے پیسے لے کر پوچھ پاچھ کے اور لکھوا لیا کرتے تھے. ہاں، اور وہ جو حرام چیزیں ہوتی تھیں انہیں حلال کر لیا کرتے تھے. تو انہوں نے بہت تحریف کیا. من بعد ما عقلوه، جان لینے کے بعد. وهم يعلمون، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تحریف غلط ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ تحریف بھی کرتے تھے، تبدیلی بھی کرتے تھے، اور وہ جانتے بھی تھے کہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو کئی ایک جرم تھے. تو آپ کو اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں. پھر میں نے ایک حدیث پیش کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہود کے 10 رؤساء بھی ایمان لے آئیں تو سب جتنے بھی گمراہ ہیں ان کی گمراہی سے نجات کے لیے کافی ہے. 10
علماء جو یہود کے ہیں اس وقت کے، اگر وہ لوگ ایمان لے آئیں تو اکثر جتنے بھی لوگ گمراہ ہیں ان کی گمراہی سے دور ہونے کے لیے کیا ہے، کافی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی 10 بڑے بڑے رؤساء جو تھے ایمان نہیں لائے تھے اس وقت. لے کر آئے، بعد میں لے کر آئے، لیکن اس وقت کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، اس وقت نہیں لائے ایمان، ورنہ بہت بہت تبدیلی آ سکتی تھی، بہت بدلاؤ آ سکتا تھا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 76 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. ایک گروہ کا ذکر ہو گیا ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے کلام کو سننے کے بعد اس میں تحریف کی. یہ علماء لوگ تھے. کون تھے؟ علماء. یہود کے علماء نے کیا کیا؟ اللہ کے کلام کو پڑھا، اچھا یہ ہے کلام، اس میں کیا کر دی؟ پھر چینجنگ کر دی. ٹھیک ہے، چاہے لفظی چینجنگ کی، یعنی کہ کاٹ دیا یا کچھ لکھ دیا اس میں، ٹھیک ہے، یا اس کے معنی میں چینجنگ لیا ہے. ٹھیک ہے، یہ یہود کے کون تھے؟ علماء. یہود میں ایک اور گروہ تھا جو منافقین کا گروہ تھا. کس کا؟ منافقین کا. اب اللہ رب العالمین اسی منافق گروہ کا ذکر کر رہا ہے آیت نمبر 76 میں. فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا، اور جب لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے انہوں نے ملاقات کی، قالوا، انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے. ٹھیک. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب یہ تنہا ہوئے ان میں کا بعض کے پاس. ذرا اس لفظ کو لکھ دیں. یہاں ہے خلا. خلا مانے تنہائی اختیار کرنا. تنہائی اختیار کرنا یعنی جب انہوں نے تنہائی اختیار کی، یعنی اپنے ساتھیوں کے پاس گئے، ان میں کا بعض کے پاس گیا، تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا قالوا، انہوں نے کہا اتحدثونہم، کیا تم ان لوگوں سے بیان کر رہے ہو؟ اتحدثونہم، کیا تم سب ان لوگوں سے بیان کر رہے ہو؟ کن لوگوں سے؟ مومنین سے. بما فتح اللہ علیکم، ایسی چیز جو اللہ نے تم پر کھول دی ہے. ایسی چیز جو اللہ نے تم پر کھول دی. فتح مانے کھولنا. ابھی آ رہا ہوں اس کی تشریح پر. بما فتح اللہ علیکم، ایسی چیز جو اللہ نے تم پر کھول دی ہے. لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ لوگ آپ کے خلاف اللہ کے یہاں اس کو لے کر دلیل پکڑے. تاکہ وہ آپ کے خلاف اس کو لے کر اللہ کے یہاں دلیل پکڑیں. یعنی کہ آپ ان سے ایسی باتیں نہ کریں. ایمان والوں سے آپ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے، یعنی کہ آپ نے کیا کر دی؟ تصدیق کر دی. کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کو نہیں کرنا چاہیے ایسا. اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ آپ کی زبان کے ذریعے سے اللہ کے یہاں آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. کہیں گے انہوں نے تو کہا تھا، کہیں گے انہوں نے کہا تھا، ہمارے سامنے کہا تھا کہ ہم ایمان لائیں، انہوں نے کہا تھا، ہمارے سامنے کہا تھا کہ اللہ کے نبی حق ہیں. تو یہ ان جملوں کو لے کر ہمارے خلاف حجت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، دلیل کے طور پر کھڑے ہو جائیں گے. کہیں گے ہم نے تو انہیں دعوت بھی دے دی اور یہ ایمان بھی لائے تھے. تو انہوں نے جب وہ تنہائی میں جاتے تھے کہتے تھے ایسی باتیں مت کیا کرو ان سے. تم جانتے ہو، یہود ہو تم جانتے ہو کہ یہ نبی برحق ہیں. سب کو پتہ تھا. میں نے ابھی بتایا وہ ایسے جانتے تھے جیسے اپنے باپ اور بیٹے کو جانتے ہیں. ایسے اتنے بہترین طریقے سے جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے باوجود تو وہ استکباراً، یعنی کہ تکبر کے اعتبار سے، تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے. تو جب وہ تنہا ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کیا تم ان لوگوں سے ایسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسی بات جو اللہ نے تم پر کھول دی ہے، یعنی کہ انہیں علم ہے جو اللہ نے تم پر کھول دی، یعنی تمہارے پاس اس کا علم ہے کہ یہ رسول کیا ہیں؟ برحق ہیں، سچے ہیں. اب کیا ہوگا اگر تم نے یہ کام کر دیا ہے تو یہ کیا کریں گے؟ لیحاجوکم بہ، کہ وہ آپ کیا کریں گے؟ وہ آپ کے رب کے پاس ان باتوں کو لے کر دلیل پکڑیں گے. لیحاجوکم بہ عند ربکم افلا تعقلون. عقل کہاں گئی آپ لوگوں کی؟ آپ کی سمجھ کہاں گئی؟ آپ کی سوچ کہاں گئی؟ یہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی حالت بتا رہا ہے، ان منافقین کی، کہ یہ جب مومنوں کے پاس ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے. لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہ تم ان سے ایسی باتیں مت کیا کرو، ورنہ کیا ہوگا اگر تم ایسی باتیں کرو گے اور سچائی اگر تم نے منہ سے بول دی تو اب ان جملوں کو لے کر وہ آپ کے خلاف کہاں کھڑے ہو جائیں گے؟ اللہ رب العالمین کے پاس کھڑے ہو جائیں گے. اب دیکھیے یہ آیت منافقین کے تعلق سے. آپ کو یاد ہوگا
شروعات میں 3 گروہوں کا ذکر ہوا تھا سورۃ البقرہ کی سٹارٹنگ میں، یاد ہوگا. سب سے پہلے مومنوں کا، پھر کفار کا، اور پھر منافقین کا. اور شاید تھوڑا تفصیلی تھا منافقین کا جو ذکر تھا. اس میں بھی ایک آیت تھی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے تو کیا کہتے؟ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے. ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو کیا کر رہے تھے؟ مذاق. کیا یہ آیت آپ کو تھوڑی سی اس کے قریب نہیں لگ رہی ہے؟ ہاں قریب ہے. تو یہ بھی منافقین کا ذکر تھا. اور اب یہاں پر کس کا؟ خاص یہود میں جو منافقین ہیں ان کا ذکر ہے. تو کیا ذکر ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو کیا کہتے؟ ہم ایمان لائے. دیکھیے ہم ایمان لائے مطلب وہ یہ نہیں کہتے تھے ہم ایمان لائے، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ گویا کہ وہ تصدیق کر رہے ہیں، انہوں نے بالکل سچا قرار دے دیا. تو یہود کیا کہتے تھے ایسا مت کہو ورنہ کیا کریں گے، یہ ان باتوں کو لے کر آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اچھا اسے ایک اور بہترین چیز سمجھ میں آتی ہے. علم ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا فتح کا. فتح مانے کھول دینا، یعنی کہ علم انسان کے دماغ کے دریچوں کو کھول دیتا ہے، دماغ کی کھڑکیوں کو کھول دیتا ہے. اللہ نے کتنے بہترین طریقے سے بیان کیا کہ جب وہ لوگ تنہائی میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ان سے ایسے بات مت کرو. کیوں کیا باتیں مت کرو؟ بما فتح اللہ علیکم، ایسی باتیں جو اللہ نے تم پر کھول دی. راز کو کیا کیا جاتا ہے؟ چھپایا جاتا ہے. چھپا کر یعنی بند کیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ راز کھولا جاتا ہے تو کھول دیا جاتا ہے جس سے واضح ہو جاتا ہے وہ راز. تو انہیں معلوم تھے وہ راز جو مومنوں کو معلوم تھے، جیسے ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، انہیں بھی معلوم تھے. لیکن انہوں نے کہا یہ راز جو ہے ان کی آپ ان کے سامنے تصدیق مت کرو ورنہ کیا ہوگا؟ وہ ان باتوں کو لے کر آپ کے خلاف قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے. یعنی کہ اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، ان کا قیامت پر بھی ایمان، ان کا اس بات پر بھی ایمان تھا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فیصلہ ہوگا. ان کا اس بات پر بھی ایمان تھا کہ حق اور باطل کے درمیان کیا ہوگا؟ جدائی ہو جائے گی. لیکن اس کے باوجود بھی ان کے کچھ عجیب سے گمان تھے، کچھ عجیب سی سوچیں تھیں. وہ سوچیں تھیں کہ وہ یہ سوچتے تھے ہم کس کے بیٹے ہیں؟ نبیوں کی آل سے ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، تو ہمیں آگ صرف اتنے دنوں تک پہنچے گی جتنے دنوں تک ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی. باقی آپ پوری زندگی گناہ کرتے رہو. بچھڑے کی جتنے دن ہم نے پوجا کی تھی، بچھڑے کی جتنے دن عبادت کی تھی، اتنے دن تک ہمیں آگ پہنچے گی، اس کے علاوہ ہمیں آگ نہیں پہنچے گی. یہ وہ کہتے تھے. کون کہتے تھے؟ یہود. یہ کہاں سے لائے؟ یہ اپنی سوچ تھی اور اپنی سوچ گڑھ کر انہوں نے ایسے ذکر کر دی. اللہ کہتا ہے کیا ہے؟ اللہ نے ایسا کہا ہے ان سے؟ کیا اللہ نے عہد لیا ان سے کہ اتنی آگ چھوئے گی؟ یہ کہاں سے لائے؟ وہ انہوں نے خود اپنی سوچ بنا لی. تو ایسا نہیں ہے، انسان کی سوچ کے مطابق یہ دین نہیں ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کیا؟ انسان کی سوچ کے مطابق یہ دین نہیں ہے، بلکہ اللہ کے احکام کے مطابق یہ دین. آپ کو احکام کو قبول کرنا پڑے گا، چاہے وہ آپ کی سوچ کے مطابق ہوں یا نہ ہوں. بہت سے ایسے معاملات ہیں جو انسان کی سوچ کے مطابق نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی انسان کو انہیں قبول کرنا ہے. اور کیا کہنا ہے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے بات مان لی. یہ نہیں کہنا ہے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. یہ کس کا شیوا ہے؟ یہ یہود کا شیوا ہے، یہ غیر مسلموں کا شیوا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. اور ہمیں کیا کہنا ہے؟ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی. تو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بھی. تو میں نے بتایا کہ علم کیا ہے؟ علم اصل کھولنے کا نام. تو علم انسان کے رازوں کو کیا کر دیتا ہے؟ کھولتا ہے. اب دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں نکل کے آتی ہیں سامنے تو آپ کو بھی نہیں معلوم ہوتے، ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ واضح ہو رہا ہے. بما فتح اللہ علیکم، اس کے بعد اللہ نے کہا لیحاجوکم بھی عند ربکم. تو اس سے سمجھ میں کیا آتا ہے؟ انہیں بھی معلوم تھا کہ اس دن کیا ہوگا؟ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہوگا اور اللہ رب العالمین واضح کرے گا کیا حق تھا کیا باطل تھا. لیکن ان کی ایک یہ عجیب سی سوچ تھی کہ جب مومن زبان سے کچھ نکالیں گے یا آپ مومنوں سے کچھ ذکر کریں گے تبھی اللہ رب العالمین کو پتہ چلے گا ہمارے دلوں کا حال. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیے
ان کی کیا سوچ تھی؟ ایک عجیب سی سوچ تھی. دیکھیے غیب پر ایمان کتنا کمزور تھا ان کا. انہوں نے کیا سوچا کہ اللہ کو ہمارے دلوں کا حال کب پتہ چلے گا؟ جب ہم مومنوں سے کہیں گے کچھ واضح کریں گے تب اللہ رب العالمین ہماری پکڑ کرے گا. اگر دل میں رکھیں گے کچھ تو پھر پکڑ. ہاں تو منافق کیا سوچتا ہے کہ جو دل میں ہے وہ نہیں پتہ چل رہا ہے کسی کو, جو ہم بول دیں گے, جو ہم دکھا دیں گے اسی پر. اس لیے انسان کو منافقت ختم کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سر کو بھی جانتا ہے, آپ کی چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے. اللہ رب العالمین آپ کے دلوں کے حال کو جانتا ہے. تو آپ دل میں کچھ بھی چھپا لیں, انسانوں سے چھپا سکتے ہیں. آپ نے انسانوں کے مقام پر رب العالمین کو رکھ دیا تو پھر آپ کی سوچ بھی وہی بنے گی. انہوں نے اللہ رب العالمین کو کہاں رکھ دیا؟ انسانوں کے مقام پر رکھ دیا. ان کی دیکھیے کیسی سوچ تھی, غیب کے تعلق سے کیسی سوچ تھی, اللہ کے تعلق سے, اللہ کے علم کے تعلق سے کیا سوچ تھی کہ اللہ رب العالمین ہماری پکڑ کب کرے گا؟ جب ہم مومنوں سے کچھ کہیں گے, یعنی زبان سے کچھ نکالیں گے, اظہار کریں گے, دل میں اگر کفر چھپا بھی لیں اور ایسی لے جائیں تب بھی ہماری پکڑ. یہ غلط سوچ ہے. اگر دل میں کفر ہے اور ظاہر میں ایمان ہے تب پکڑ ہوگی. یہ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو واضح کیا ہے. ان کی یہ سوچ عجیب تھی. اب دیکھیے اللہ رب العالمین واضح کر, لیکن اس سے پہلے اس آیت کو کمپلیٹ کر لیں. اللہ نے آگے فرمایا, وہ کہتے ہیں عند ربکم افلا تعقلون, کیا ہو گیا ہے تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تعقلون, کیا ہو تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی کہ وہ اپنے ساتھیوں سے کیا کہہ رہے ہیں, تمہارے پاس عقل ہے؟ یہ تو بے عقل والی بات ہے خود ان کی. وہ کیا کہہ رہے ہیں, تمہارے پاس عقل ہے, ایسی باتیں بیان کر رہے ہو, یہ تو دلیل پکڑ لیں گے. کیا اگر دل میں چھپاؤ گے تو دلیل پکڑیں گے؟ نہیں پکڑیں گے. تب بھی دلیل ملے گی. کیوں؟ تمہارے دلوں میں ہے, وہ اللہ رب العالمین ہے. آپ بیان کرو یا چھپاؤ تب بھی اللہ رب العالمین. تو ان کی یہ بات کیا عقل مندی والی بات ہے؟ افلا تعقلون. وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان سے کہہ رہے ہیں کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اچھا, اس سے ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے. انسان کی عقل یہ بہت مین چیز ہے. انسان کے پاس اگر عقل ہو تو وہ چیزوں کو ان کے مقام پر رکھتا ہے, لیکن عقل نہ ہو تو چیزوں کو ان کے مقام پر نہیں رکھتا. یعنی کہ چیزوں کو ان کے مقام پر رکھنا یعنی کہ کام کو بالکل حساب سے کرنا, یہ کیا ہے, چیزوں کو اپنے. اور اس میں کس چیز کا استعمال ہوتا ہے؟ آپ کی عقل کا. اگر کوئی انسان بے عقل ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ ظلم کرتا ہے. اور ظلم کی تعریف میں ہی ہم نے پڑھا ہے کہ چیزوں کو ان کے مقام سے ہٹا کر رکھنا, چیزوں کو ان کی اصل جگہ سے ہٹا کر رکھنا, یہ کیا ہے؟ ظلم. لیکن چیزوں کو ان کی جگہوں پر رکھنا, یہ کیا ہے؟ عقل مندی. یہ کیا ہے؟ عقل مندی. یہ کیا ہے؟ سمجھداری ہے. تو انہوں نے بھی کہا افلا تعقلون, کیا ہو گیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا ہوا تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اب دیکھیے, اب اللہ رب العالمین نے بہت بہترین انداز میں اسے واضح کیا. اولا یعلمون, اولا کیا وہ نہیں جانتے؟ اولا یعلمون, کیا وہ لوگ نہیں جانتے؟ ان اللہ یعلم, کہ اللہ جانتا ہے, ما یسرون, جو وہ لوگ چھپاتے ہیں, وما یعلنون, اور جو وہ لوگ ظاہر کرتے ہیں. یعنی کہ آپ مومنوں سے ظاہر کرو یا آپ مومنوں سے, اللہ رب العالمین دونوں حالوں کو. سمجھ میں آئی بات؟ اولا یعلمون, انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا انہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟ کیا رب العالمین کو انہوں نے چھوٹا سمجھ رکھا ہے؟ کیا رب العالمین کے علم کو انہوں نے چھوٹا سمجھ رکھا ہے؟ نہیں. اللہ رب العالمین کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ آپ کے ظاہر کو تو جانتا ہی ہے جیسے سب جانتے ہیں, اور وہ آپ کے اندرون کو بھی جانتا ہے کہ آپ کیا چھپا رہے ہیں, کہ کفر چھپا رہے ہیں, نفاق چھپا رہے ہیں, کیا چھپا رہے ہیں, آپ کے دل کو جانتا ہے. اور یہ آیت اگر انسان اپنی زندگی میں لے آئے, صرف یہ آیت, اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, وہ اپنے تمام گناہوں سے بچ سکتا ہے. صرف یہ آیت. کون سی آیت ہے؟ کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جو وہ لوگ, یعنی کہ آپ بھی جو چھپاتے ہیں, آپ بھی جو اندر رکھتے ہیں, کچھ خرافاتیں رکھتے ہیں, کچھ برائیاں اپنے اندر, سب اللہ رب العالمین. آپ کس سے چھپاتے ہیں؟ کمرے میں بند کر کے. کس سے؟ بندوں سے. کیا رب العالمین سے چھپا؟ نہیں چھپا. صرف ایک آیت ہے, اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. اگر یہی آیت انسان کو اگر سمجھ میں آ جائے اور صرف اس آیت پر عمل کرے, تنہائی کے گناہ ختم. اور باہر کے گناہ کا کیا کہنا, وہ تو بچ ہی رہے,
تنہائی کے گناہ ختم صرف اس آیت کی بنیاد پر. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا علم کیا ہے؟ بہت وسیع ہے, بہت وسیع. اللہ رب العالمین کا علم بہت وسیع. ہم تو اس دیوار کے پیچھے نہیں جائیں, لیکن اللہ رب العالمین جانتا ہے کیا ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز, اللہ رب العالمین ما کان یعنی جو ہو گیا, وما یکون جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا, اللہ رب العالمین کے پاس تمام چیزوں کا علم. تو اللہ کے علم کو کبھی بھی چھوٹا نہیں سمجھ. ہم نے اللہ رب العالمین کو نہیں پہچانا ہے, اس بنیاد پر ہم کیا کرتے ہیں؟ عجیب عجیب غلطیاں کرتے ہیں. ہم نے اللہ رب العالمین کو نہیں پہچانا ہے. اصل میں اگر ہم رب العالمین کو پہچانتے, معرفت ہوتی ہے ہمارے پاس, تو ہم سمجھتے کہ اللہ کا علم بھی بہت وسیع ہے. ہم یہ سمجھتے کہ اللہ رب العالمین کا علم بھی بہت وسیع ہے, بہت عظیم ہے. وہ جانتا ہے میں کچھ کر ہی نہیں سکتا, میں کچھ غلط نہیں کر سکتا, میں کچھ غلط نہیں دیکھ سکتا, میں کچھ غلط بات نہیں کر سکتا, میں اپنی زبان سے کچھ غلط نہیں کہہ سکتا. وہ رک جائے گا. کیوں؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما, صرف اس آیت کی بنیاد پر. اب دیکھیں کتنے گروہوں کا ذکر ہو گیا؟ 2. کون کون سے؟ ایک تو علماء کے گروہ کا ذکر, اور وہ علماء کیا کرتے تھے؟ تحریف. اور دوسرا منافقین کے گروہ کا ذکر, اور منافقین کا آپ کو پتہ چل گیا ان کے کیا جملے رہتے تھے, اور ان کا غیب پر کس طرح کا ایمان تھا, اللہ پر کس طرح کا ایمان تھا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تیسرے گروہ کا ذکر کیا. کہ کون سے؟ تیسرے گروہ کا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے عوام کا گروہ. وہ ہے کس کا؟ عوام کا گروہ. وہ کیا ہے؟ ومنہم, اور ان میں سے بعض ایسے ہیں امیون, جو کیا ہیں؟ امی ہیں. امی مطلب ان پڑھ. یہ لفظ تھوڑا سا مزیدار. امی, امی مانے ان پڑھ. امی کا مطلب ہوتا ہے میری ماں. ہاں اصل یہ امیون ہے. کیا ہے یہ؟ امیون. اب دیکھیں, امی مانے میری ماں, امیون ہے یہ لفظ. ہاں کیا مطلب؟ امی. اچھا اصل یہ سے تو بنا ہے نا, اتنا تو سمجھ میں آتا ہے, ماں سے تو بنا ہے, تو اسے اس میں ان پڑھ کہاں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا کیا؟ ہاں بہت اچھا, بہت اچھا. یہ ہے جواب اس کا. دیکھیے کیا ہے وہ جواب. یہ ہے کہ یہاں امی ان پڑھ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کس کی گود میں ہوتا ہے؟ ماں کی گود میں. پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ ماں کی گود میں ہوتا ہے تو پڑھا لکھا نہیں ہوتا, نادان ہوتا ہے, نہ پڑھنا آتا ہے اور نہ ہی اسے لکھنا آتا ہے. تو اسی بنیاد پہ عرب اسے کیا کہتے تھے؟ امی کہتے تھے. جس سے جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا, جس سے پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا تھا, اسے کیا کہتے تھے؟ امی. کیوں؟ وہی سوچ رکھتے تھے یہ تو ابھی ماں کی گود ہی میں, اس طرح سمجھیں جیسے ماں کی گود میں وہ ان پڑھ ہے, ویسے ابھی بھی ان پڑھ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور یہاں پہ جمع استعمال ہو. ومنہم امیون, اور ان میں سے کون ہیں؟ امی ہیں, ان پڑھ لوگ ہیں. ٹھیک. وہ تیسرا گروہ, لا یعلمون الکتاب الا امانی. لا یعلمون الکتاب الا امانی, وہ لوگ نہیں جانتے ہیں الکتابہ کتاب کو, الا امانی مگر تمناؤں کے. مگر تمناؤں کے. یہ امانی کیا ہے؟ تمنا ہے, آرزویں. ٹھیک ہے, آرزویں. انسان اپنی زندگی میں بہت سی آرزویں رکھتا ہے, بہت سی چاہتے رکھتا ہے کہ وہ پوری ہو جائیں. رکھتے نہیں رکھتے ہیں؟ ہاں رکھتے ہیں. ہوتی ہیں پوری ساری؟ نہیں ہوتی. کہاں ہوں گی پوری؟ کہاں ہوں گی؟ ارے بولیے. جنت میں. ہاں لیکن یہاں پر بہت سی خواہشات, اس کی بہت سی آرزویں نہیں ہوتی ہیں پوری. اس کی تمنائیں ہوتی ہیں, یہ ہو وہ ہو, میں آسمان میں اڑنے لگ جاؤں. بہت سی آرزویں ہوتی ہیں انسان کی. لیکن یہاں ومنہم امیون, اور یہ آرزویں کن کی ہوتی ہیں؟ کن کی ہوتی ہیں؟ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے, جو پڑھے لکھے کم ہوتے ہیں. خیر, انسان کی آرزویں جو ہوتی ہیں, زیادہ آرزویں جب ہوتی ہیں اس دنیا سے, سمجھ لیں وہ کم پڑھا لکھا ہے. انسان کی آرزویں اگر ہوں تو کہاں کی ہوں؟ جنت کی. انسان کی آرزویں بلند ہوں,
سوچے یار میں کیوں اڑوں گا آسمان, میں کیوں چاند کا ٹکڑا لے کر آؤں گا نیچے, میں کیوں آسمان کا ٹکڑا نیچے لے کر آؤں. لیکن کچھ لوگ کرتے ہیں یار کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے جملے بھی بولتے ہیں. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو امی ہوتے ہیں, جو ان پڑھ ہوتے ہیں اور اس طرح کے جملے کہتے ہیں. اب دیکھیے لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے, وہ تو ایک ضمنی بات ہے. اب دیکھیے یہاں پر کیا ہے, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ, ان میں سے ایسا گروہ ہے جو کیا ہے, ان پڑھوں کا گروہ ہے. لا يعلمون الكتاب الا امانی, وہ کتاب کو صرف تمنا اور آرزو کے, یعنی کتاب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا کہنے, کیا کتاب ہے. جیسے ہم قرآن بہت اچھے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, کیا کیا سناتے ہیں, بس دیکھ کے کیا الفاظ ہیں, بس اور کچھ نہیں. علماء لکھتے ہیں یہاں مراد ہے لا يعلمون الکتاب الا امانی کا مطلب ہے کہ وہ کتاب کی صرف تلاوت کرتے ہیں بغیر اس کا معنی و مفہوم سمجھے ہوئے. ان میں سے کچھ ان پڑھ لوگ ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, صرف کتاب کو پڑھتے ہیں. جیسے آج کل کے لوگ صرف قرآن کو پڑھتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں نہیں. اللہ رب العالمین نے یہ تیسرے گروہ کا ذکر کیا. تو جو ان پڑھ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, یہی کام کرتے ہیں. کیا قرآن ہمارے سمجھنے کی چیز, قرآن تو علماء کے سمجھنے کی چیز ہے. کس کے سمجھنے کی ہے, ہمارے تو صرف پڑھنے کی چیز ہے. قرآن تو علماء پہ اترا تھا, ہم پہ تھوڑی اترا تھا, ہے نا. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ, وہ امی ہے. لا يعلمون الکتاب الا امانی, اس جملے کا مطلب ہے کہ وہ صرف قرآن کو, قرآن کی کیا کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, یا وہ کتاب سے صرف چند آرزویں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں طرح کے معنی کیے گئے, لیکن زیادہ اقرب جو اکثر مفسرین نے لکھا وہ کیا ہے, وہ صرف قرآن کی کیا کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں. لا يعلمون الکتاب الا امانی کا مطلب وہ صرف قرآن کی تلاوت, امانی کا یہاں پر ترجمہ لے لیں, تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک. اب دیکھیے, اب آپ اس وقت اور ہر زمانے اور ہر دور میں اللہ رب العالمین نے کتابوں کو نازل کیا ہے, کتابیں اتاری, اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے وہ کتابیں اتاری گئی ہیں. انسان اپنی زندگی کی کیا کر لے, اصلاح کر لے. انسان جتنا خراب ہے اپنی اس خرابی کو کیا کر لے, ختم کر لے. انسان کتنا برا ہے وہ اس برائی کی اصلاح کیسے کرے, کتاب کو پڑھے, اس میں دیکھے یہ غلط ہے اور میں اب آج سے یہ جرم چھوڑ دوں گا, میں آج سے یہ کام نہیں کروں گا. لیکن ہم نے کبھی بھی کتاب کا حق ادا, جس طرح ہم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا, اسی طرح ہم نے اللہ کی بھیجی ہوئی چیز کا بھی حق ادا. وما قدر اللہ حق قدری, اور انہوں نے اللہ کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی قدر نہیں کی. جس طرح اللہ کو ویلیو دینی چاہیے تھی, ویلیو کس کو ویلیو دی, شیطان کو ویلیو دی. جی آئیے, آپ ہی کا تو گھر ہے, بسم اللہ بھی نہیں پڑھیں گے ہم تو, آئیے آپ ہی آ جائیے, رات ہمارے ساتھ سوئیے, ہم تو سلاتے ہیں ساتھ میں, ہم تو کھلاتے ہیں ساتھ میں. ہم نے اللہ رب العالمین کی جتنی قدر کرنی چاہیے تھی قدر نہیں کی. اسی طرح اللہ کی بھیجی ہوئی جو کتاب تھی اس کی بھی قدر نہیں کی. اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے, یہ سلسلہ کب کا ہے, بنی اسرائیل سے چلا آ رہا ہے. ان میں بھی ایسے لوگ تھے جو ہماری طرح ہیں, جنہوں نے بھی یہی حرکت کی ہے جو ہماری کتاب کے ساتھ کی جا رہی ہے. ان میں تورات کو اتارا گیا تھا, انہوں نے تورات کے ساتھ یہی کیا, پڑھتے گئے, کچھ سمجھنے سے مطلب نہیں, ہمارا سمجھنے سے غرض نہیں. اور آج کے لوگ بھی ان کے یہی باتیں رہتی ہیں. کیا رہتی ہیں, قرآن ہمارے سمجھنے کی چیز, قرآن ہم نہیں پڑھیں گے, ہمیں کیا پڑھنا ہے, صرف تلاوت کرنی ہے, صرف اس کا ثواب لو. اور کیا کہاں لگاؤ, دکان میں لگاؤ, ہے نا, دکان میں لگاؤ, دکان اور مکان کی برکت کے لیے. اور اسی دکان میں خیانت ہو رہی ہوتی ہے, اسی دکان میں جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے, اسی دکان میں فریب کیا جا رہا ہوتا ہے. کہاں ہے یہ برکت, کس برکت کی آپ بات کرتے ہیں. یعنی برکت آپ چاہتے ہو اللہ رب العالمین کے عظیم کلام سے, اور آپ نے اس کلام کا حق کیا کیا, اس کو ایسے نیچے گرا دیا. یعنی آپ ایک طرف تو برکت چاہ رہے اور دوسری طرف اللہ کی حدود کو پامال کر رہے, اور دونوں چیزوں کو کہاں, ایک ہی جگہ پہ رکھ دیا. کہاں پہ, دکان میں. اور کیا لی جا رہی ہے, تو قرآن کے الفاظ سے صرف برکت نہیں لینا ہے, قرآن پر عمل کرنا ہے, قرآن پر عمل کرنا ہے. یہ کیا, آپ نے دکان کھولی اور پھر شروعات میں کیا پڑھا دی, آ جاؤ ذرا 15-20 کو بلا کے ایک پتیلا بنوا کر قرآن خوانی کرا کے کیا کر دیا, سب کو کھلا پلا کے چھٹی, پورا مکمل کرا دیا قرآن ایک. اس کے بعد جتنی چاہو خیانت کرو,
جتنا چاہو لوگوں کا حق مارو، جتنا چاہو برا کرو لوگوں کے ساتھ، جتنا چاہو ہڑپو لوگوں کا، جتنا چاہو لوگوں کو ذلیل کرو، جتنا چاہو لوگوں کو برا کہو، اسی دکان میں ہوگا۔ یہ ہے قرآن کا حق، یہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا مَا۔ اور یہ دکان جتنے بھی لوگ کھولتے ہیں انہوں نے بھی قرآن کریم کو نہیں پڑھا ہے، انہوں نے بھی قرآن کریم کو نہیں سمجھا۔ وہ بھی کون ہیں؟ امی۔ وہ بھی کون ہیں؟ ان پڑھ ہیں، انہی بنیادوں پر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان اگر دنیا میں ہے، لگا ہوا ہے، لگے، دنیاوی کام کرنا ہے کرے، دنیاوی علم حاصل کرنا ہے کرے، لیکن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم بھی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض چھوڑتا ہے تو گنہگار ہوگا۔ اگر اس دنیا سے آپ فرض چھوڑ کے چلے گئے تو گنہگار ہیں۔ ہاں، تو جو فرض علم ہے انسان نے اسے چھوڑ دیا ہے، انسان نے اسے چھوڑ، انسان کو اپنے عقائد کے بارے میں نہیں پتا، انسان کو اپنے نبی کے بارے میں نہیں پتا۔ بسا اوقات پوچھا جاتا ہے کچھ لوگوں سے تو کیا کہتے ہیں؟ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ وہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نام ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا ہے؟ نام ہے، یہ نام ہے۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے نبی کا صحیح صحیح نام نہیں معلوم، اللہ کے نبی کے بارے، وہ نبی آئے تھے، انہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اتنی تکلیفیں برداشت کی۔ اور جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محسوس کبھی نہیں کرتے اس کہ ہم درود بھیج رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمارے لیے اتنی اذیتیں برداشت کی، جنہوں نے ہمارے لیے اپنے دانت شہید کروائے، جنہوں نے ہمارے لیے زخم کھائے، ان کی یہاں پر جو وہ ہوتی ہے، یہ ہیلمٹ جو ہوتا ہے اس کی نہیں، زرہ نہیں، زرہ تو یہ ہوتی ہے، ہیلمٹ جو ہوتا ہے اس کی نوکیں گھس گئی تھی یہاں پر، اور جب نکالی تو خون نہیں رک رہا تھا، اور پھر اس کچھ گرم کر کے لگایا گیا تب جا کر خون۔ آپ سوچئے وہ نبی جس نے ہمارے لیے جنگیں لڑی، جس نبی کے صحابہ نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، کیا ہم نے کبھی اس نبی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی؟ اگر ایک گھنٹہ ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد کیا زندگی میں کوئی بدلاؤ آیا؟ کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ کیا ہم تعصب سے نکل کر آگے بڑھے؟ کیا ہم ہٹ دھرمی سے نکل کر آگے بڑھے؟ ہم نے ہٹ دھرمی پال رکھی ہے کہ ہمیں نہیں پڑھنا ہے تو نہیں پڑھنا ہے۔ ہم نے بھی اپنے آپ کو امی بنانے کی کوشش کی، ہر دم کوشش کی، اور ہر دم کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر ان کا انداز دیکھو کہ وہ چلتے ایسے ہیں کہ ایک متکبر انسان بھی کیا چلے گا، ایسا لگ رہا ہے جیسے پہاڑوں کی چوٹی پہ پہنچنے والے ہیں، ایسے تکبرانہ انداز میں، ایسے تکبرانہ لباس میں چلنا۔ آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے، پھر آپ کے اندر یہ تکبر کہاں سے آیا؟ اگر کچھ ہونا ہے تو آپ کے اندر علم ہونا چاہیے، اور وہ علم انسان کو جھکاؤ سکھاتا ہے، تناؤ نہیں سکھاتا۔ یہ علم ایسا ہے، یہ بہترین علم ہے، یہ قرآن اور حدیث کا علم جو ہے یہ بہترین علم ہے، اور سب سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ علم سیکھنا ضروری ہے جو آپ کی ڈیلی لائف میں ضروری ہے۔ آپ کو نہیں معلوم سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے، آپ کو نہیں معلوم سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے، جو چلا آ رہا ہے مساجد میں وہی کرنا ہے، جو چلا آ رہا ہے مساجد میں وہی کرنا ہے۔ کیا کہ پہلے اتحیات پڑھ کے سلام پھیرو، اس کے بعد 2 سجدے کرو، اس کے بعد پوری پھر اتحیات سے پھر آخر تک پڑھو۔ کہاں ہے؟ لاؤ دکھاؤ، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دکھاؤ۔ ہر ایک انسان کر رہا ہے اور اسے سمجھاؤ، نہیں ہمارے مولوی صاحب تو، ہم حدیث لگے، نہیں حدیث ہے ہی نہیں، مولوی صاحب حدیث اور مولوی صاحب کوئی ٹکراؤ ہی نہیں، مولوی صاحب حدیث اسے سائڈ میں رکھیے، وہ آپ کی حدیث ہوگی، آپ لائے ہوں گے کہیں سے اٹھا کے۔ تو یہ ہماری سوچ ہے، ہم نے اپنے آپ کو ایسا کر رکھا ہے، ایسے متاثر، بالکل گرا ہوا مائنڈ ہے ہمارا۔ تو ہم بنیاد کیا ہے؟ وہی بنیاد جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے ان پڑھ ہیں، لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا، صرف کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اور مزید سنیں، اگر انسان جنت میں جانا چاہتا ہے، اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے، اللہ کی محبت پانا چاہتا ہے، اور اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھانا چاہتا ہے، قرآن کا صرف ترجمہ بھی پڑھ لے کافی۔ کیا؟ قرآن کا صرف ترجمہ، صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے قرآن کا صرف ترجمہ پڑھے، اس میں جنت جہنم کا ایسا بہترین ذکر ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو کس لیے آسان کیا ہے؟ یاد دہانے کے لیے،
اس میں یاد دہانی والی چیزیں کیا ہیں؟ جنت اور جہنم کا ذکر ہے. کس نے پڑھا؟ آپ کو معلوم ہے کسی بھی انسان کی اگر اصلاح کرنی ہو تو ڈائریکٹ اسے اختلافی مسائل یہ وہ نہیں، پہلے اسے اللہ کی محبت پیدا کرائیں، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا. اور وہ کیسے ہوگی پیدا؟ جب آپ جنت جہنم کا ذکر کریں گے اس کے سامنے، جب بتائیں گے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ایسی ہیں، جہنم کا عذاب ایسا ایسا ہے، رب العالمین ایسا ایسا ہے، رب العالمین کی رحمتیں ایسی ایسی ہیں، رب العالمین کی نعمتیں ایسی ایسی ہیں. جب آپ اسے یہ احساس دلائیں گے تو اس کے دل میں ایک جذبہ جاگے گا. کس چیز کا جذبہ؟ اللہ کی محبت کا، اللہ کے دین کی محبت کا. ہم نے کبھی دین کی محبت پیدا نہیں کی اور صرف مسائل میں لوگوں کو گھیر کے رکھا ہے، صرف اور صرف مسائل میں لوگوں کو گھیر کے رکھا ہے. اور اس بنیاد پر کیا ہوا ہے؟ لوگ دین سے بھاگے ہیں، دین سے محبت کبھی نہیں ہوئی ان کی. لوگوں نے دین اختیار نہیں کیا، دین چھوڑنے کی ضرور کوشش کی. بنیاد کیا ہے؟ محبت ہی نہیں پیدا کیا. انسان کو چاہیے کیا کرے؟ وہ محبت پیدا کرے. وہ محبت جو دین سے ہونی چاہیے وہ کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ نے قرآن رکھا ہے آپ کے لیے پیدا کرنے کے لیے، لیکن آپ کو کبھی توفیق نہیں ہوتی، آپ کو اپنے فون اور آپ کے جو دوست ہیں ان سے فرصت نہیں ہوتی. لیکن آپ کبھی قرآن کھول کے دیکھتے، پڑھتے، کیا ہے اس میں؟ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے میرے لیے اتاری ہے؟ واللہ یہ معجزہ ہے. تو وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی قرآن کو صرف اور صرف الفاظ کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، وہ معنی اور مفہوم کو سمجھتے نہیں ہیں. آج ہی سے تہیہ کریں اس آیت کو سن کر کہ ہم ان پڑھ نہیں کہلائیں گے. آج ہی سے تیار ہو جائیں. ہم وہ نہیں ہیں جو ابھی ماں کے گود میں، ہم وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے علم سے منور ہونا چاہتے ہیں. ہم وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے کلام کو سن کر اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں. ہم وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں. ہم وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے کلام کو سیکھنے کی چاہ رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں. اور آج ہی سے ان پڑھ ہونے کی اس لیول کو ختم کریں. ومنہم امیون. اور صرف 1 گھنٹے کی بات نہیں، آپ ہر دن متعین کریں جس میں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پڑھتے ہیں. ہر دن کوئی ایک دن نہ چھوٹنے پائے. اس میں آپ اختیار کرتے ہیں، آپ جیسے کھانا کھاتے ہیں اس طرح اپنا معمول بنائیں اسے. ورنہ اگر آپ ایسے چلے گئے اس دنیا سے اور آپ نے اللہ رب العالمین کے دین سے محبت نہیں کی تو آپ کو بھی اللہ کی محبوب چیز نہیں ملے گی. یہ یاد رکھیں، اس جملے کو یاد رکھیں. اگر آپ نے اللہ کے دین سے محبت نہیں کی اور آپ چلے گئے تو آپ کو بھی اللہ کی محبوب چیز نہیں مل سکتی. اور اللہ کی محبوب چیز جنت. اللہ جس سے خوش ہوگا اسی کو تو دے گا. آپ اللہ کے دین سے خوش نہیں، اب اللہ آپ سے کیسے خوش ہو؟ آپ اللہ کے دین سے خوش نہیں تو اب اللہ آپ سے کیسے خوش ہو؟ یہ انسان کو سوچ رکھنی چاہیے. آج ہی سے سب تہیہ کریں، کہیں انشاءاللہ ہم سے سب قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. صرف کیا پڑھتے ہیں؟ الفاظ پڑھتے ہیں اور صرف ان کی کیا ہے؟ صرف گمان ہے، سوچیں ہیں. یعنی کہ ظن، یقین اور شک. اس میں 2 کیٹیگریز بنتی ہیں، 1 اور 2. دیکھیے 3 طرح کی چیزیں. یقین یعنی 100% میں شیور. ظن میں 2 طرح کی چیزیں آتی ہیں. یہ 50% سے آگے جتنا ہے وہ زیادہ گمان، اچھا گمان ہے، اور 50% سے پیچھے جتنا ہے وہ بہت کم گمان. اور کیا ہے؟ ایک شک، یعنی 50-50%. اس میں کیا ہے؟ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ صرف قرآن کو کیا الفاظ پڑھتے ہیں. اب جو من مرضی آتا ہے آپ وہ کرتے ہیں، جو من مرضی آتا ہے اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں، جو من مرضی آتا ہے قرآن کے بارے میں سوچتے ہیں. جو آپ کے سامنے آ کر کچھ بھی کہہ جائے قرآن کو، کچھ بھی کہہ جائے حدیث کو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہو یار، نہیں سمجھ میں آ رہی. ہاں صحیح کہہ رہے ہو یار، یہ بخاری کی حدیث صحیح نہیں لگ رہی ہے. بخاری پتہ نہیں سب صحیح کیوں کہتے ہیں، ہمارے تو سمجھ میں نہیں آ رہی. کیوں؟ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. بنیاد کیا ہے؟ آپ ان پڑھ ہو، آپ جاہل، آپ کے پاس علم نہیں، اور انہی بنیادوں پر آپ کیا کر رہے ہو؟ اس چیز کا انکار کر رہے ہو. آپ کی ظن ہے، آپ کی گمان ہے، آپ کی سوچیں ہیں. اب وہ سوچ کیا ہو سکتی ہے؟ الٹی بھی ہو سکتی ہے، اور اکثر کیا ہوتی ہے؟ وہ والی ہی ہوتی ہے. اب آپ گمراہی میں جب آئیں گے تو پھر اب وہ غلط چیز کس میں بدل جائے گی؟ وہ تھی کیا؟ وہ ظن تھی، ایک سوچ تھی، ایک گمان تھا. انسان گمراہی والا گمان رکھ سکتا ہے لیکن وہ ادھر تک نہیں پہنچ سکتا. کب پہنچے گا؟ جب وہ اسلام سے بالکل دور 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 ہوتا چلا جائے گا. اور ہوئے ہیں لوگ دور، اور آج ہو بھی رہے ہیں. بنیاد کیا ہے؟ قرآن سے دوری، حدیث سے دوری، حدیث کا انکار،
وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. بنیاد کیا تھی؟ انہوں نے کبھی قرآن کو پڑھا نہیں، انہوں نے کبھی قرآن کو پڑھا نہیں. وہ یوٹیوب پہ بزی رہے، وہ اپنے سوشل میڈیاز پر بزی رہے، انہوں نے کبھی اس کو چھونے کی کوشش نہیں کی. آپ انتخاب کریں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک سخت وعید سنائی ہے، ویل کہا ہے، اور انشاءاللہ اس سے ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے. تھوڑا سا ہم ریپیٹ کر لیں ہم نے جو آج پڑھا. اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں منافقین کا ذکر کیا، 76 آیت نمبر میں، کہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کیا تم ان سے ایسی باتیں بیان کر رہے ہو جو اللہ نے تمہیں جو راز دیے تھے وہ راز تم ان سے کیوں بیان کر رہے ہو؟ اگر ایسا کرو گے تو یہ کیا کریں گے؟ تمہارے خلاف اللہ کے یہاں دلیل پکڑیں گے. تو وہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ رب العالمین کو تبھی پتہ چلے گا جب ہم ان سے بیان کریں گے، یعنی کہ اللہ رب العالمین سینوں کے حال کو نہیں جانتا، وہ یہ ایسا سوچتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عقل جو ہوتی ہے وہ انسان کو صحیح فیصلے لینے پر آمادہ کرتی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا، دھمکی دی، کہا ولا یعلمون، کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے جو وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جو وہ لوگ ظاہر کرتے ہیں. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا علم بہت ہی وسیع ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ رب العالمین نے کہاں ذکر کیا ہے؟ آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. اور اس کے بعد يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، اور اس کے علم کا کچھ بھی تھوڑا بھی کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، گھیر نہیں سکتا، مگر وہ جسے وہ چاہے، مگر اتنا ہی جتنا وہ چاہے. اللہ رب العالمین جتنا چاہے گا اتنا ہی. جیسے ہمارے پاس ذرا سا علم ہے، اللہ کا علم کتنا وسیع ہے ہم نہیں جانتے. وسع کرسیہ السماوات. پھر اس کے بعد تو اللہ رب العالمین کے علم کے تعلق سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے، اور چاہے آپ چھپائیں چاہے آپ ظاہر کریں. اگر کوئی انسان اندر نفاق چھپاتا ہے، اندر گناہ کی چاہت چھپاتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ ہاں میں بہت دیندار ہوں، تو اللہ رب العالمین اس چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کا عمل کتنا مخلص ہے، آپ اپنے اعمال میں کتنے مخلص ہیں، کتنے پیور ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک تیسرے گروہ کا ذکر کیا جو ان پڑھ لوگوں کا گروہ تھا، اور یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو کیسے پڑھتے ہیں؟ صرف تلاوت کرتے ہیں، ہاں اسے سمجھتے نہیں، ان کی صرف تلاوت ہوتی ہے، اور جب وہ تلاوت ہوگی نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا باتیں بولیں گے؟ ایسی اپنی سوچ کے اعتبار سے کچھ بھی بول دیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ تو صرف کیا گمان کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو صرف گمان کی، ان کی باتیں یقینی والی نہیں ہوتی ہیں. لیکن ہم اور آپ اگر قرآن کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں تو ہم کیا یقینی باتیں کرتے ہیں. ہم اور آپ اگر قرآن کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں تو ہم کیا یقینی بغیر شک کے بات کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم قرآن میں ہیں، کہتے ہیں ہم حدیث میں ہیں، تب ہم جا کر سیٹسفائی ہوتے ہیں. تو ہماری باتیں کیا ہونی چاہیے؟ یقین پر مبنی ہونی چاہیے. اس سے سمجھ میں آتا ہے اللہ رب العالمین کو یقین پسند ہے، گمان پسند نہیں. اللہ رب العالمین ہم تمام کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو گمراہی سے بچائے. اللہ رب العالمین ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں تعصب سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو شریعت کی تعلیمات پر اچھے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جو کتاب تو نے ہم سب کو عطا کی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جس کتاب سے تو نے ہمیں سرفراز کیا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.